شاہدہ رحمانی صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ سیکرٹری آف وار ہیں یو ایس اے کے پیٹ نیکسیتھ، اور وہ اوپنلی توہین مذہب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلوژنز ہیں. پھر مجھے یاد پڑتا ہے ہماری حکومت تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس، نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتی ہے. افسوس کے ساتھ مریم صاحبہ یا بلاول صاحب کے پاس اب اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ وہ مین آف پیس رہے کہ نہیں. لیکن کھل کے ہم امریکہ کی نہ برائی کر سکتے ہیں، نہ اسرائیل کی مذمت کر سکتے ہیں. پریشر بہت ہے، قرضے بہت ہیں، معاشی بحران ہے. ہم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صورتحال میں؟ اوور ٹو یو میڈم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں ایز اے مسلمان، ایز اے انسان، جس طریقے سے سیکرٹری ڈیفنس نے یہ بدترین ورڈز کہیں اسلام کے لیے، خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، اور اسلام، مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور نبی کے پیروکاروں کو ٹارگٹ کیا، اور وہ بھی اس مہینے میں جو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہر ایک عبادت میں لگا ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنا احتساب و محاسبہ کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت اتنا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دین کی بے حرمتی کرنا، میں تو شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہوں اور احتجاج بھی کرتی ہوں. اور بالکل اس وقت جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تمام یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اکٹھا یکجا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ یکجا نہیں ہو پا رہے، اور ایک اکیلا ایران جو ہے وہ اس وقت محاذ پر لڑ رہا ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے بھی میں تعزیت بھی کرتی ہوں، اور ان پہ جو بزدلانہ حملہ کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر، اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. جس نے کہا اس کو جواب بالکل دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت امریکہ نوبل پرائز کا تو بالکل مستحق نہیں. اس نے پوری دنیا کے اندر ایک جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت یو این جیسا ادارہ جو کہ مصالحت کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ ریکنسیلیشن کے لیے بنایا گیا تھا، لوگوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بے بس نظر آ رہا ہے. تو اس ادارے کا وجود بھی بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا کہ یہاں تو مائٹ از رائٹ ہو گیا ہے کہ امریکہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یوروگوئے کے صدر کو کس طریقے سے لے کے گئے. اس کے بعد یہ حملہ جس طرح ایران پر ہوا، ایک طرف مذاکرات جاری تھے، مذاکراتی عمل جاری تھا، اور اس دوران حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل نے اپنی بزدلی کا، میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت بہادری ہے، بزدلی کا مظاہرہ کیا. اور کس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ملکوں کے صدور کو، رہنماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو ہے الارمنگ ہے اس خطے کے لیے. لیکن شاہدہ صاحبہ بلاول صاحب تردید بھی تو نہیں کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، لگتا ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. نہیں، مفادات کے تحفظ کی بات نہیں. کل صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کی اپنے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کھل کر ایک بات کی. دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کوئی تمام تر سفارتی صدر صاحب نے یہ کہا میڈم؟ کسی قسم کا بالکل صدر صاحب نے کہنے کی اس لیے زحمت نہیں کی کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں، کہ کیونکہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ریاست کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے. اس ریاست جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک میڈم، بالکل وہ ریاست تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک میڈم. بخاری صاحب I'll come towards you. آپ کا اوپینین سر. انفیکٹ یہ جو بہت سارے امریکنز بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری آف وار کو کس نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اسلام کی توہین کرے. بخاری صاحب آپ کی رائے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، بہت سمپل سی چیز ہے. ایمان ہونے کے لیے سب کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا. اکیلے بھی امام حسین کھڑے ہوئے، سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور قربانیاں بھی دی. لیکن آج سب کے سب اپنی اولادوں کا نام تو فخر سے حسین رکھتے ہیں، کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا. لیکن ان کے جو سبق تھا، جو لیسن وہاں سے لیا گیا تھا، اس پہ عمل پیرا کون ہے؟ جو اس پہ عمل پیرا ہے وہ یہ حسینی ہے، جو اس پہ عمل پیرا نہیں ہے وہ ڈیفینیٹلی یزیدی ہے. اور تو کوئی رستہ ہی نہیں نا، دو ہی رستے ہیں، یا حق کا یا نہ حق کا، تیسرا رستہ تو ہے کوئی نہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب یک زبان ہو کے کہہ دیں بھائی جس کے دل میں ایمان کی رتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، جو کلمہ حق پڑھتا ہے، جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور اس نبی کا پڑھتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے یہ کہے
کہ ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. میں ہوں, آپ ہوں, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوں, اور ہماری اگر جیسے تیسے بھی ہیں چور چکر آپ کہہ لیں, یہ فارم 47-45 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو ان کا فرض بنتا تھا یہ کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اس کی باقاعدہ ایکسپلینیشن کال کی جاتی اور اس کو جو ہے بتایا جاتا کہ آفیشلی اس کو کنڈیمن کیا جاتا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم ہمارے مذہب کے اوپر بات کرو. یار بات یہ ہے کہ دین ہے, مذہب ہے, ایمان ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں, اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں ساری آتی ہیں. یہ اقتدار تو میرے اللہ کا ہے, ہم تو اس کے نائب ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اقتدار کا مالک تو میرا اللہ ہے. تو آپ کس طرح کسی دنیاوی بندے سے, دنیاوی حکومت سے, دنیاوی ملک سے یہ تاثر لے کے بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں بنائے گا اور وہ ہمیں توڑے گا اور وہ ہمیں بریک کرے گا. بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ سے کل پوچھا گیا اور ایک پارٹی کے سربراہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ جواب دینا جو ہے وہ مناسب ہی نہیں سمجھا. ایک نے جواب ہی نہیں دیا اور دوسرے نے کوئی اور بات کر دی. کیا ڈرتے ہیں اس لیے جواب نہیں دیتے حضور؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کیتے؟ اور آپ کو تو ایران نے بتا دیا کہ یار جہاں ایمان ہو, جہاں ساری دنیا مخالف کھڑی ہو اور آپ حق پہ کھڑے ہوں تو آپ لڑ سکتے ہیں. اور آپ نے ایک بیس کو اڑا کے رکھ دیا. $1.5 ارب کا جو سسٹم ریڈار لگا ہوا تھا جو دبئی کے اندر, جو مسکت کے اندر, جو بحرین کے اندر اڑ گیا نا. بچا سکے ہیں اس کو, نہیں بچا سکے. تو میننگ بھائی کہ جب آپ کہتے ہیں نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بات یہ ہے طلحہ بھائی کہ میں تو حیران ہوں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس حکومت سے کہ یار تم کس چیز کی حکومت ہو, کائے کی حکومت ہو تمہارے پہ قرضہ ہے یار, 40 سال سے 47 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایران کے ساتھ, تمہارے ساتھ بارڈر جڑا ہوا ہے, 900 کچھ کلومیٹر کا بارڈر ہے آپ کے ساتھ, اور وہ لڑ بھی رہے ہیں, ان کے لیڈرز شہید ہو رہے ہیں. اور میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک اینکر پرسن بتا رہے تھے کہ اس کو امام خامنائی صاحب کو کہا گیا کہ آپ بینکرز میں شفٹ ہو جائیں, تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یا تو میری ساری قوم کو نیچے لے جاؤ 9 کروڑ بندوں کو, تو یا تو میں بھی اوپر ہی رہوں گا. سو موت قبول کی لیڈرز نے کھڑے ہوئے ہیں. وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو فرنٹ میں آتے ہیں, جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں, جو باہر آگے کھیلتے ہیں, جو گھروں میں پیچھے رضائیوں میں سر دے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ لیڈرز نہیں ہوتے. ان کو مینوپولیٹرز کہتے ہیں. دے آر ناٹ دا لیڈرز. نہ ہی وہ لیڈر بائی برتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ لیڈر بائی حالات واقعات کے تحت بھی نہیں ہوتے ہیں. ان کو ہم سمپلی یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کا بیس لائن ہے نا, آپ کی ریڈ لائن ہے. میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں جی. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم جیل میں رکھیں گے, جیل میں تم نے یہ کیا, تم نے میری بہن کو جیل میں ڈال دیا. آپ کی بہن قابل عزت ضرور ہوگی لیکن ہمارے لیے ہمارا دین, ہمارا نبی سب سے افضل. بات یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے تو یاد آ جاتا ہے, آپ کو یہ بات کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے کیونکہ آپ کی صدارت جانے کے چکروں میں ہو جاتی ہے. مائے یہ دیکھیں ایسی چیزیں جو ہے نا اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیرنگ سٹیپ چاہیے ہوتے ہیں. آج یہ طلحہ بھائی کمزور بھی ہیں, بزدل بھی ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن کے بادشاہ ہیں. ان کا ایمان کمزور ہے, ان کے دلوں میں بزدلی ہے, ان کے اندر کیونکہ چوری سے طریقے سے آئے ہوئے نا, ریپرزنٹیشن تو ہے نہیں ان کے پاس. ریپرزنٹیشن تو لوگوں کی ہے نہیں. جب لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو لوگوں کو ریپرزینٹ آپ کس طرح کریں گے؟ تو آپ کو پھر بیساکھیاں یوز کرنی پڑتی ہیں, آپ کو پھر باہر سے سہارا لینا پڑتا ہے, آپ کو کسی اور کی امبریلا کے نیچے آنا پڑتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کی امبریلا کام نہیں آئے گی. آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے سب سے جدید ترین اکانومی وائز اور جدید ترین اکوپڈ لوگ جو ہیں ان کو بھی آج مار پڑ رہی ہے, وہ بھاگ رہے ہیں. اور بڑا انفارچونیٹ چیز ہے, آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک جگہ کھڑے ہو جانا. مجھے یہ بتائیں ذرا, میں کل ایک ٹاک شو سن رہا تھا تو اس میں ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ جی جو اسلامی ملکوں میں ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی کہاں سے اٹھ کے میزائل آ رہے ہیں, کہاں سے اٹھ کے جہاز آ رہے ہیں, کون سے وہ انٹرسپشن ہو رہی ہے جو ایرانی میزائل اسرائیل میں جاتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. تو جو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو مودی کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو جینوسائڈ کیا, جنہوں نے اسرائیل کے فلسطین کے اندر 75,000 لوگوں کو شہید کر دیا, جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو ماریں گے یا اس کے ساتھ اس کے گلے میں ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے نا بخاری صاحب, جو مودی کا یار ہے, جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, جو نیتن یاہو کا یار ہے وہ غدار ہے.